بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. میری جو ڈائری ہے یہ بھی دل کی طرح ہے. جیسے دل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی یادیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جتنے میرے وزٹرز ہوتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ تفصیل لکھی ہوتی ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے. یہ میں رازوں کی طرح سنبھال کے رکھتا ہوں. ابھی آج عجیب بات ہوئی کہ میں نئے آنے والے پیشنٹ کے لیے اس کے صفحے ٹھیک کر رہا تھا، تو مجھے پرانے صفحے کھلے اور یہ کراچی کے بارے میں تھے. کراچی میں ایک صاحب ملنے آئے اور بہت ان سے اچھی نشست رہی. فارمیسی کا انڈسٹری تھی، ایک ماشاءاللہ ان کا یونٹ ہے. پھر اگلے روز وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے. وہ جب میرے پاس تشریف لائے تو اتنا خوش شکل، خوش مزاج آدمی، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، پر سچ بتاؤں تو اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، اور زندگی ایسی تھی جیسے کسی عذاب میں اسے مبتلا کی ہوئی ہو. کس بات پہ عذاب ہوا؟ کچھ 6-7 سال کی وہ شادی شدہ زندگی میں 3 بچے ان کے تھے اور چوتھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پر اچانک انہیں گمان ہوا، خیال ہوا کہ ان کی اہلیہ شادی سے پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے افیئر رہے ہیں. کسی موقع پہ آپس میں بات کرتے کرتے پوچھا ہوگا، تو اہلیہ نے انہیں کہا کہ ہاں ایک دفعہ ایک صاحب مجھے اچھے لگے تھے، پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق ہلکا پھلکا رہا، پھر ان کا رشتہ بھی آیا، یہ بات ختم ہو گئی. اصولاً اس پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. زندگی میں یاد رکھیے گا، جتنی بھی لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتی ہیں، ایون دینی مدارس میں بھی پڑھنے جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہو جاتی ہے. یہ آج کی زندگی کا چلن ہے، ایکسیپٹیبل چلن ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچیوں کو آپ نے وہ جو ٹینٹ والے پرانے برقعے ہوتے تھے وہ پہنا کے بھیجیں تو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی واقفیت نکل آتی ہے. پہلے زمانے میں بچیاں بالکل گھروں کے اندر رہتی تھی، دروازے بند ہوتے تھے، تو کسی سے ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تب بھی لوگ اپنے عزیز و قارب سے، کزنوں سے تعارف ان کا ہو جاتا تھا. تب بھی معاملات ایسے ہوتے تھے، اور تب تو لوگ جان سے مار دیتے تھے. ابھی یہ ایک نیچرل چیز ہے، اگر کوئی پسند ناپسند ہو جائے تو والدین تک بات آتی ہے، وہ رشتہ لے کے آتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے. پر ان صاحب نے بیوی کو سامنے بٹھا کے اسے کہا کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ. آپ سوچئے کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا، وہ سوئے شیر کو جگانا، وہ والی بات تھی. دوسرا جو چیز آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں، شی واز ناٹ مینٹ فار دیٹ. جس دن آپ کی منگنی ہوئی یا شادی ہوئی تو تب سے اس کی وفا آپ کے ساتھ ہے. اس سے پہلے اس کی زندگی میں کیا تھا، کیا نہیں تھا، یو آر ناٹ باؤنڈ. اچھا، وہ بھی یہ لکھنے پہ یا بتانے پہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو میں بہت محبت سے، بہت توجہ سے، اور یوں سمجھے بہت اصرار کے ساتھ بچیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ پیاری بچیوں، بے وقوفی مت کیا کرو. میاں تمہارا سونے کا بھی بنا ہوا ہو، مٹی کا مادو بھی ہو، تو بھی کبھی جو پرانی بیتی بات ہے اس سے ذکر مت کرو. بہت سے میاں ہیں وہ پوز کرتے ہیں کہ میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں اور وی آر دا بیسٹ فرینڈس. میاں دوست اس طرح کا نہیں ہو سکتا. میاں جب بھی ہوگا میاں ہوگا، اور چاہے 4 بچے بھی ہو جائیں. اب سوچئے، وہ کہتا ہے میں اپنے دفتر نہیں جا پاتا، اپنی گاڑی میں نکلتا ہوں، ان سڑکوں پہ گھومتا ہوں، ان ہوٹل کے باہر سے رکتا ہوں جہاں میری بیوی نے بتایا تھا کہ میں وہاں جا کے ہم کھانا کھانے جاتے تھے. ایون اس پارک کے پاس سے، ان پودوں کے پاس سے جا کے رکتا ہے، اور وہاں کوئی خوشی کے لیے نہیں رکتا. دل ان منظروں کو، ان پودوں کو، ان دروازوں کو، ان جو واک کرنے والی جگہیں، ان کو دیکھ کے اس کا دل سے دکھ سے بھر جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے برا بھلا کہتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ طرز عمل آپ کو نارمل زندگی سے دور لے جائے گا، اب نارمل بنا دے گا. جب جب انسان شک میں پڑتا ہے، جب جب انسان وہم میں جاتا ہے، تو وہم تو نارمل زندگی کی موت ہے. یہ یاد رکھیے گا. جب بھی ہم نارمل زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ ایک یقین کے ساتھ ہوتی ہے، تیقن کے ساتھ. اس میں شک نہیں ہوتا، اس میں وہم نہیں ہوتا. اگلے کی محبت ہوتی ہے، اس پہ یقین ہوتا ہے، اس پہ بلیو ہوتا ہے. اگر آپ سوچئے کہ زندگی میں شک کا زہر زیادہ پھیل جائے تو پورا پانی زندگی کا گدلا ہو جاتا ہے، زہریلا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے خوشی کی مچھلیاں مرتی ہیں، پھر جو باقی مخلوق ہے وہ بھی مر جاتی ہے. اب یہ اچھے خاصے بھلے انسان، ایک سکسیسفل آدمی، اچھا بزنس مین آدمی، آپ سوچیں ان کے پاس 30-40 بندے کام کرتے ہیں، فیکٹری ہے ان کی، میڈیسن بناتے ہیں لوگوں کی، وہ کرتے ہیں زندگی ٹھیک کرتے ہیں، ان کو بیماریوں سے کھینچ کے لاتی ہے ان کی میڈیسن. لیکن خود بندہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ جس کا علاج کسی اور کے پاس نہ ہو.
آپ سوچئے کہ ایک کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر ان کے ساتھ کیا کرے. وہ 2-3 ڈاکٹروں کے پاس گئے, انہوں نے انہیں اینٹی ڈپریسنٹ دے دی, ساری عمر بھی کھاتے رہے, تو جو اندر ان کے اس وقت ایک دلدل بنی ہوئی ہے شک کی, اس کا کیا کیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرز عمل کو اگر جاری رکھو گے, اس طرز فکر کو, تو اپنی زندگی کو برباد کر لو گے. نمبر 1, ساری خوشی آپ کی غارت ہو جائے گی. نمبر 2, رشتوں پہ اعتبار ختم ہو جائے گا. نمبر 3, رب نے آپ کو خوشی سے, سکھ سے, اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا. بیٹے آپ کے پاس ہیں, بیوی آپ کے پاس ہے, بزنس آپ کے پاس ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں ایک چیز کی کمی تھی, وہ آپ نے پوری کر لی ہے, اور وہ دکھ کی کمی تھی, وہ ناشکری کی کمی تھی. اس سے پہلے ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شکر زیادہ تھا, اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اللہ کو یاد بھی کرتے تھے, قرآن پاک بھی پڑھتے تھے, تو نتیجتاً کہیں نہ کہیں خیر آتی رہتی ہے. جب وہ اپنے کاموں میں زیادہ بزی ہوئے تو چھوٹی چھوٹی مصروفیات نے ان کی نماز کو کھا لیا. پھر نماز نہیں کھائے تو صبح ظاہر دیر سے اٹھنے لگے, قرآن پاک بھی چھٹ گیا. اب سوچئے کہ جو برکت جہاں سے آنی تھی وہ رکنے لگ گئی. اب جو خالی گیپ ہوا وہ کس چیز سے بھرے گا؟ یا تو اتنی ہی عمدہ چیز سے, اتنی ہی عمدہ تھاٹ سے, یا پھر اس سے کم تر چیز آئے گی. تو کم تر چیز آئے گی. اب سوچئے کہ خاندان میں جتنے لوگ ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ بہت اچھا کپل ہے, محبت کرنے والا کپل ہے, ایک دوسرے کی کیئر کرنے والا کپل ہے, لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ رب نے ان کو دونوں ہاتھوں سے نوازا ہے, چھپڑ پھاڑ کے نوازا ہے, بیوی اچھی دی, بچے اس سے بھی خوبصورت دیے, اور جو بزنس کا ایک پریشانی ہوتی انسانوں کو وہ بھی اس کو کوئی لاحق نہیں تھی. خاتون حضرات یاد رکھیے گا, جو چیز ڈیو نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. مرد کو میاں بننا چاہیے, باپ بننا چاہیے, جاسوس نہیں بننا چاہیے, اور نہ ہی شکی ایک رول میں جانا چاہیے. جب بھی آپ بے وجہ کے شک میں جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے. یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, میں ایسے کتنے ہی کیسز جانتا ہوں. یہ دیندار لوگوں کو خاص طور پہ مسئلہ ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو بالکل عقل کل سمجھتا ہے تو دوسرے پہ شک کرتا ہے. کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت آپ نیک سمجھنے لگتے ہیں. لیکن میں تو ایک اور بات بھی جانی ہے کہ جب انسان خود اندر سے گلٹی ہوتا ہے, اور اس نے کتنے ہی راز اور غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, تو اس کو اپنے ساتھ والے دوسرے بھی ویسے ہی چور لگ رہے ہوتے ہیں. وہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, اس کی بہن ہو سکتی ہے, وہ اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی بعض گھروں میں لوگ ایسی ایسی باتوں پہ شک کرتے ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کو ہنسی آئے, لیکن یہ سچ ہے, چونکہ وہ ان کے ساتھ بیتا ہوا ہوتا ہے, وہ لمحہ, وہ وقت انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے. سو اپنی زندگی کو وہ خود برباد کر لیتے ہیں. شک کے لیے کبھی دروازہ نہ کھولیں. وہم کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں بھری جو کوٹھی ہے یا آپ کا بڑا فارم ہاؤس ہے, آپ اس کے بڑے دروازے پہ ڈبل تالا لگا کے رکھیں. جب بھی آپ اپنے پیاروں پہ شک کرنے لگو گے, دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھی آپ بے جا تجسس کرتے ہو تو رب بھی اس سے منع کرتا ہے. جو چیزیں آپ تک پہنچ گئیں اوکے, ان کو معاف کر دیجئے. جو نہیں پہنچی, جب بھی لا تجسسو والے کام پہ آپ جاؤ گے, اس کو رکاوٹ کو توڑو گے, تو اپنے آپ کو برباد کرو گے, اپنی خوشی کو, اپنے سکھ کو برباد کرو گے, اور پھر آپ اس رستے پہ جاؤ گے جہاں پہ گھر بھی نہیں بچے گا, رشتہ بھی نہیں بچے گا, خوشی بھی نہیں بچے گی, اور آپ لوگوں کے سامنے تماشا بن جاؤ گے. سو ایک وہم اور ایک شک یہ ایسی ظالم چیز ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اجدر ہے, جو بڑا اژدہا ہوتا ہے, یہ کھا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اور سب سے پہلے یہ آپ کو لقمہ لقمہ کر کے کھا جاتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.